مجھے یہ چیزیں پسند بہت ہیں جی، لیکن یہ استعمال کیسے کرنی ہے اور بنانی کیسے ہیں اب آپ بتائیں گے. پہلے شایان صاحب آپ ہی بتائیے، سب سے بڑا ڈرون اس وقت آپ ہی کے آگے پڑا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ اچھا، ملٹی پرپز ہیں. یہ جو آپ کے سامنے سلیکشن آف ڈرونز پڑی ہوئی ہے، ان کے کمرشل یوزز بھی ہیں اور ڈیفنس یوزز بھی ہیں. کمرشل یوزز کے اندر ہم ایگریکلچر کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا سیزن شروع ہونے لگا ہے، تو فار ایگزامپل فلیش فلڈنگ کے پرابلمز ہوتے ہیں، ویدر پریڈکشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، ان ساروں کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں. اور ہم نے گورنمنٹ کو پروپوزلز بھی دیے ہیں. کچھ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ہمارے پروپوزلز کے ساتھ اب کام کرنا بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کے آفس آف اے آئی کی طرف سے ہمیں انگیجمنٹ ملی ہے، اور بھی ایک دو انگیجمنٹس ہیں، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ اب کام کر رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی محرم چل رہا تھا، تو ان کی جو جلوس وغیرہ کی مانیٹرنگ ہے وہ آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، سیف سٹی کے لیے. تو دیر آر سو مینی پرپزز دیٹ دیز کین فلفل. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیفنس کے ہیں وہ ہم یہاں پر فار آبویس ریزنز نہیں لے کے آ سکے، اور وہ ہیں بھی بڑے، ان میں فکسڈ ونگ بھی ہیں اور روٹری بھی ہیں. تو جن کے نیچے بم لگا ہوتا ہے وہ کدھر؟ میں تو اس کو دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. وہ آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں آ سکیں گے، وہ پھر آپ کو ہماری جگہ پہ آنا پڑے گا. لیکن وہ بھی ہیں ہمارے پاس. ہمارے لائیو ڈپلوائے بھی ہوئے ہیں، جو پچھلے مئی کا ہمارا کانفلکٹ مارکا حق میں. جی مارکا حق کے ہمارے لوکلی بنے ہوئے ڈپلوائے کیے گئے. جی الحمدللہ. اور ان کا رزلٹ کیا تھا؟ 80% اس کی ہٹ تھی. صرف جو ہے وہ 20% انہوں نے انٹروین کر لیے تھے اس کا، لیکن ہماری 80% نے جا کے ٹارگٹ کو اسٹرائک کیا. اچھا، ایک ہم دیکھتے ہیں بہت ساری، آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. کوئی نیچرل کلیمٹی لاہور میں کل جیسے واقعہ ہوا ہے، وہ تو ایک بلڈنگ تھی گر گئی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسا واقعہ نہ ہو. لیکن میں نے اسلام آباد میں جب ارتھ کویک آیا تو میں مارگلہ وہ ٹاور کے نیچے کھڑا اس کی کوریج کر رہا تھا، تو وہ اس کے جتنے فلور تھے یوں فلیٹ ہوئے تھے، لوگ اس کے اندر ٹریپ تھے. تو بعض ایسی آپ کی ڈیوائسز آتی ہیں کہ وہ ڈرون اڑائیں تو جو انسان اگر کوئی اندر زندہ ہے تو اس کو وہ انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں. وہ والی چیزیں بھی اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی وہ پھر ڈفرینٹ سینسرز ہوتے ہیں پروف آف لائف کے، آپ کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس نا ریزیلینٹ ڈرونز بھی ہیں، ان کو گارڈین نے بھی ایون کور کیا تھا. وہ اس طرح کا ڈرون ہے، ایک تو اس کے انڈر جو ہے وہ پورا اراؤنڈ جو ہے کیج بنا ہوا ہے. سو وہ آپ کسی بالکل ہی تنگ جگہ کے اوپر اڑا سکتے ہیں اس کو، وہ اندر چلا جائے گا. اس کے کہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے وہ وہاں پہ بھی چلا جائے گا. تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں؟ جی وہ ہمیں اس کی پاکستان میں ضرورت اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسکیو کے لیے وہ اتنا ایڈوانس اکوپمنٹ نہیں ہے. تو یہ کاسٹ افیکٹو سسٹم ہے. اگر ہم اس کو وہ نیچے وہ ایسی کوئی ڈیوائسز لگا سکتے ہوں تو ایسی جگہوں پہ اللہ رحم فرمائے نہ ہو، لیکن یہ آپ کی وہ روز آتے ہیں اوپر سے راکس گرتی ہیں نیچے، پتہ چلا 4 گاڑیاں پھنس گئی ہیں تو اس میں 2 بندے زندہ بھی ہو تو 24 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا. ایبسلیوٹلی یہ ایگزسٹنگ ہماری کیپیبلٹی ہے. اور جب بھی، بلکہ ہم خود بھی اپروچ کرتے رہتے ہیں این ڈی ایم اے کو اور باقی کے دفاعی اداروں کو کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں، آپ ہمارے سے لیں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ تمام ریپرزینٹیٹیوز جو ڈفرینٹ گورنمنٹ کی آرگنائزیشنس کے اندر کام کر رہے ہیں، فلاحی اداروں میں کام کر رہے ہیں، کسی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا ڈرون کا کوئی یوسیج ہے، تو ہمارے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ جو ہے وہ اس وقت میں انجینئرز اور وہ موجود ہیں، فاؤنڈرز موجود ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کی جو بھی ضرورت ہے. اگر وہ ایگزسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے، بہت ساری تو ایگزسٹنگ ہے، اگر ایگزسٹنگ کیپیسٹی نہیں بھی ہے تو وہ فوری طور پہ آپ کے لیے R&D اسٹارٹ کر کے اور ہم بنا سکتے ہیں. بالکل. یہ جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ سوشل ورک آرگنائزیشن بہت زیادہ کرتی ہیں، ایڈی والے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کو یہ جو سارے میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ ضرور کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. یہ بہت افیکٹو ٹولز ہیں، صرف جنگوں میں نہیں، امن کے لیے بھی، لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھی بہت افیکٹو ٹولز ہیں. ابھی اس کے اوپر یہ پنکھے نہیں لگے ہوئے. جب یہ پنکھے چلاتے ہیں، وہ ہمارے یہ یوز کرتے ہیں کیمرہ مین ریکارڈنگ کے وقت، وہ اتنا ان کا شور ہوتا ہے، تو یہ اس کا نوائز ریڈکشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ نے دشمن کے علاقے میں بھیجنا ہے تو اس کو زیادہ خاموشی والا ہونا چاہیے، شور کم مچائے وہ. اچھا سر، یہ بائی ڈیزائن جو یہ والا ہے نا کوڈ کاپٹر ٹائپ، اس کے ہمیشہ شور ہوتا ہی ہے. وہ جو آپ دوسرا کہہ رہے ہیں نا، وہ ہمارے پاس ایک الگ ڈرون ہے، وہ دیٹ از اونلی 25 ملی میٹر، اور وہ ایک انسیکٹ کی طرح، گراس ہاپر کی طرح آپ کو نظر آتا ہے. وہ یہاں پر نہیں ہم لے کے آئے، لیکن 25 ملی میٹر کا ہے وہ، اور اس کو آپ جو ہے وہ کہیں پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی آواز نہیں. اور اس کی رینج کیا، کتنی دور اڑا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو 4 کلومیٹرز تک لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں ہے یہ کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی مشن پہ فارورڈ ٹیم بھیجی ہے، آپ کے SSG کمانڈوز کہیں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آپ لوکلی بنا سکتے ہیں.
بن رہا ہے سر، بن رہا ہے. کمال ہے یار، تو آپ لے کے آنا تھا آپ نے. تو وہ آپ کی کسی عمارت کے اندر فار ایگزامپل آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پہ فائر آ رہا ہے آپ کو، تو آپ کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فار ایگزامپل آپ وہ ڈرون بھیجیں اور اس سے پوری سرویلنس کروائیں آپ، اور سرویلنس کروا کے آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ کون بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے وہاں پہ سنائپر فائر کروانا ہے، میں نے وہاں پہ. اور وہ ویڈیو اور آڈیو دونوں انٹرسپٹ کرتا ہے؟ جی جی، ویڈیو آڈیو دونوں انٹرسپٹ. اور اس کا سائز کیا؟ میں نے بتایا یہ اتنا سا ہے وہ، اور اس کا 25 mm 25، ہاں جی، اور وزن اس کا 25 گرام ہے، اور 25 گرام اونلی. ہاں جی، اور بالکل گراس ہاپر جتنا ہے وہ. آپ کو نہ جتنا گراس ہاپر کی آواز آپ کو جتنی دور سے آتی ہے. اور ویڈیو کوالٹی کیا ہوتی ہے اس کی؟ ویڈیو کوالٹی سر 4K ہے اس کی. 4K کمال ہے، بہت زبردست ہے. سو اس طرح کے ایگزسٹنگ سولوشنز ہیں. ہر جو سینیریو ہوتا ہے نا اس کا ایک الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے ڈیمانڈ کے مطابق ہم آپ کو سولوشنز دے سکتے ہیں. یہ کسی اور سینیریو کے لیے ہے، یہ چھوٹے جو پڑے ہوئے ہیں یہ کسی اور سینیریو. وہ تو ڈھیر ہونے چاہیے ہمارے پاس، اور ان کی رینج بھی زیادہ ہونی چاہیے. وہ مطلب کہ وہ کیونکہ فارورڈ اس کے لیے ہے. آپ کے جو TTP والے بیٹھ کے یہ دھماکے واقع کرتے ہیں تو ان کے کیمپوں کے اندر آپ بھیجیں، سنیں وہ کر کیا رکھتے ہیں، ان کو آنے سے پہلے آپ وہیں ان کو ٹارگیٹ کریں. ہاں جی، وہ اصل میں ابھی ہم نے جو بنایا تھا اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو فارورڈ پارٹی بھیج رہے ہیں، کمانڈوز آپ کے آگے گئے ہوئے ہیں کسی فارورڈ پوسٹ کے اوپر، ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، تو آپ نے سرویلنس کے لیے ایک دم سے اڑانا ہے کہ بھائی فائر کہاں سے رہا ہے، تو 4 کلومیٹر از این انف رینج فار دیٹ. تو اس کو پھر آگے جس طرح سے ہمیں مشن کی سمری ملے گی نا، اب دیکھیں یہ دفاعی اداروں کا کام ہے، ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ ان فاؤنڈرز کے پاس بھی نہیں ہے. دے کم فرام اے سویلین بیک گراؤنڈ. سو جب دفاعی ادارے ہمارے ساتھ آ کے یہ بات کریں گے کہ اچھا مجھے اس اسپیشل مشن کے لیے یہ بریف ہے اور اتنی رینج چاہیے ہے، یہ کیپیسٹی چاہیے ہے مجھے، دفاعی اداروں کو آپ سے انگیج کرنا چاہیے. دیکھیں اب یہ پکتیکا اور یہ ہم نے 2-3 روز پہلے اٹیک کیے ہیں، ادھر سے کراچی والا اٹیک اوریجنیٹ ہوا تھا. اگر اس کی رینج جو ہے وہ کچھ 40-50 کلومیٹر تک وہ چھوٹے والے کی آپ بنا سکتے ہیں، بالکل، تو آپ پہلے پریسائزلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کس کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایگزیکٹلی وہاں جا کے آپ پوائنٹڈلی اس جگہ پہ جا کے ایئر اسٹرائک کریں. ایبسولوٹلی. تو مجھے تو دفاع والوں کو بھائی کدھر ہیں آپ سارے استعمال کریں ان کو. مجھے یہی ہیلپ چاہیے. دیکھیں R&D کی ایک بہت بڑی کاسٹ آتی ہے ہمارے نیشنل اداروں کو. یہ بچے خود سے R&D کر رہے ہیں، آپ کی ساری کاسٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ ہمارے سے آ کے ریڈی میڈ پروڈکٹس اٹھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ 100% آپ کے پرپز کو ابھی فلفل نہ کر رہی ہوں، لیکن وہ کم از کم آپ کو ایک پروف آف کانسیپٹ دے رہی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. شایان صاحب، ریورس انجینئرنگ سے بہت کچھ بن سکتا ہے. وہ نواز شریف صاحب کا ایک وہ کلپ چلتا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس پہ کئی ہنستے ہیں کہ وہ کوئی میزائل وائل کسی زمانے میں امریکہ نے افغانستان پہ فائر کیے تھے، تو اس میں سے وہ کہتے ہیں ایک میزائل میں اٹھا کر لایا تھا اور ہم نے اس کو ریورس انجینئر کیا تھا. وہ جیسے بھی کیا ہوگا یا جس نے بھی اٹھایا ہوگا، لیکن ابھی یہ مار کا حق میں بھی کوئی اسرائیلی ڈرون آپ نے مار گرائے تھے. جی جی. تو اسی طرح یہ میں نے شاہد ڈرون ایران والے کی بات کی، تو دے آر گڈ افیکٹو ڈرونز. تو آپ اس کو ریورس انجینئر کر سکتے ہیں. سر کر رہے ہیں جی جی آلریڈی کر رہے ہیں. جو ہیرپ ڈرون تھا، اسرائیلی ڈرون تھا، ہمارے پہ اس کے ذریعے سے اٹیک کیا تھا ہندوستان نے، تو ان کو جس طرح ہی گرایا تھا تو PF نے ہمارے انجینئرس کو انگیج کیا. بہت سارے فاؤنڈرز ہیں جو کہ انگیجڈ ہیں ان کے ساتھ، اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم اس کو نہ صرف ریورس انجینئر کریں گے بلکہ اس کی اسٹرینگس کو لے کے ہم اس کو پھر ڈومیسٹیسائز کریں گے، لوکلائز کریں گے کہ ہم ان سے اچھا بہتر کچھ بنا لیں. اچھا، اسی طرح سے ہمارے اس سے پہلے بھی بہت سارے پروجیکٹس رہے ہیں جو کانفیڈینشیل ہیں، یہاں پہ ڈسکس نہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم باہر سے جو ہے وہ جو سولوشنز یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل ہمارے اپنے ہی ایک اسٹارٹ اپ ہیں، انہوں نے یوکرین کے اندر جو اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس وقت میں، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کا درجہ، اینٹی ڈرون چھوٹا سا، پتہ نہیں ڈاٹ بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں، بالکل چھوٹا سا. جی، انہوں نے اس کو دیکھا، میں نے ان کو ویڈیو سینڈ کی تھی کہ یار دس از دا اسٹیٹ آف دی آرٹ ناؤ، سو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو. تو دے آر ناؤ میکنگ دیٹ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس الحمدللہ جس لیول کا ٹیلنٹ ہے، میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو صرف چینلز کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارے دفاعی اداروں سے، ہمارے سویلین پروٹیکشن کے اداروں سے. اگر وہ ان کے ساتھ کام کریں گے، دیکھیں اگین یہ ایک بہت کلوزڈ فیلڈ ہے. جو دفاعی ضروریات ہیں مجھے ان کا باہر بیٹھ کے نہیں پتہ چل سکتا کہ ایگزیکٹ ضروریات کیا ہیں. میں ٹرینڈس کو دیکھ سکتا ہوں، اوور آل ڈرونز کی ضرورت ہے، اینٹی ڈرونز کی ضرورت ہے، ہم وہ بنوا سکتے ہیں ان سے. لیکن جو ایگزیکٹ ضروریات ہیں وہ مجھے آرمی کے ذریعے سے پتہ چلیں گی، وہ مجھے PF کے ذریعے سے پتہ چلیں گی. تو ان کو ہمیں پرابلمس دینے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ساتھ انگیج کریں. ان کی R&D کی کاسٹ بچ جائے گی، ان کو لوکل جو ہے وہ ٹیلنٹ سے سولوشنز حاصل ہوں گے، اور نہ صرف وہ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہمارا ایک اسٹارٹ اپ ہے IFS، وہ لیبیا کو اور کچھ اور ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں آلریڈی. تو وہ اپنے تئیں کر رہے ہیں سارا کچھ. اگر یہ ادارے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو ہم ایز اے پاکستان ان کو ایکسپورٹ کے اوپر جا سکتے ہیں اور بہت بڑا ایک ریونیو ارن کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے.